عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم نثر کی ایک مقبول صنف سفرنامہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آئیے پہلے یہ بات کی جائے کہ سفرنامہ کی تعریف اور اس کے امتیازات کیا ہیں۔ سفرنامہ سفر کی تحریری رودات کو کہتے ہیں۔ یہ غیر افسانوی بیانیہ صنف ہے جس میں واحد متکلم یعنی راوی سفر کے مشاہدات، واقعات، تجربات اور تاثرات کو تحریر کرتا ہے۔ اس میں ذرائع سفر، مقامات سفر کے احوال، فطری مناظر، جغرافیائی صورتحال، سماجی، تمدنی، تہذیبی اور ثقافتی منظرنامے، مقامات سفر کی تاریخ، سیاست، معیشت، تعلیمی، علمی اور ادبی زندگی وغیرہ کی تفصیلات کو تحریر کیا جاتا ہے۔ سفرنامہ کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ سفرنامہ وہ بیانیہ صنف ادب ہے جس میں سفرنامہ نگار دوران سفر یا سفر سے واپسی پر اپنے مشاہدات و واقعات، تجربات اور قلبی تاثرات کو تحریر کرتا ہے۔ اردو سفرناموں میں مذکورہ بالا عناصر کے علاوہ سوانح، تذکرہ، خودنوشت اور رپورتاژ کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض سیاح ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی مقام کا سفر کرتے ہیں تو ان کی نمایاں شخصیات مثلاً علماء، ادباء، دانشوروں اور سماجی و سیاسی شعبوں کے نامور افراد سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، جن کی زندگی کے بعض نمایاں گوشے، احوال وہ سفرنامے میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس طرح سفرنامے میں سوانح کے عناصر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ سفرنامہ نگار سفرنامہ کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ وہ واحد متکلم کی حیثیت سے روداد سفر تحریر کرتا ہے۔ سفرنامہ میں اس کے زمانہ سفر کے حالات کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت، فکر، رجحانات، ذہن و مزاج اور رویے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس میں آپ بیتی کے نقوش ابھر آتے ہیں۔ سفرنامہ میں سفر کے ہر طرح کے مشاہدات و واقعات کو تحریر کیا جاتا ہے، جبکہ رپورتاژ میں کسی جلسے، واقعے، حادثے وغیرہ کی رودات کو افسانوی اسلوب میں پیش کیا جاتا ہے۔ رپورتاژ کے مقابلے میں سفرنامہ کی ضخامت عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے بھی یہ ممکن ہے کہ کسی واقعے، حادثے وغیرہ پر مشتمل رپورتاژ سفرنامہ کے بیانیے میں شامل ہو سکے، جبکہ اردو میں سفر کو بنیاد بنا کر بھی متعدد رپورتاژ لکھے گئے ہیں۔ سفرنامے کا فن۔ سفرنامہ کے سلسلے میں کچھ بنیادی شرائط مقرر کیے گئے ہیں۔ سفر واقع ہوا ہو۔ جو مشاہدات و واقعات تحریر کیے جائیں ان میں صداقت ہو۔ فرضی اور افسانوی واقعات کی گنجائش سفرنامے میں ممکن نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں کہ وہ کون کون سے اجزاء ہیں جو سفرنامے کے بنیادی عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مشاہدہ۔ ایسے مشاہدات، واقعات اور تاثرات سفرنامے میں شامل کیے جائیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہوں اور قاری کی معلومات کے ساتھ بصیرت میں بھی اضافہ کر سکیں۔ ساتھ ہی ان کی حیرت اور شوق کو مہمیز کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر پائی جائے۔ سفرنامہ نگار کے مشاہدے میں گہرائی ہو، یہ سفرنامے کے معیار کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کسی منظر کی صرف ظاہری سطح کو ہی دیکھ سکنے کا اہل نہ ہو، بلکہ اس کی باطنی سطح تک بھی رسائی کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو، تبھی سفرنامے میں گہرائی اور بصیرت کے عناصر پیدا ہو سکیں گے۔ مقصدیت۔ سفرنامے کا ایک بہت نمایاں عنصر مصنف کی مقصدیت ہے۔ ہر سفرنامہ اپنے لکھنے والے کے مقصد یا رجحان کا تابع ہوتا ہے، چنانچہ جہاں سفرنامے کا مواد اس رجحان کا مظہر ہوتا ہے، وہیں سفرنامہ نگار کے رجحانات اور تاثرات وضاحتاً بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک ہی مقام یا ایک طرح کے منظر کے بیان میں دو مصنفین کے سفرناموں میں نمایاں طور پر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تاثرات۔ سفرنامہ نگار محض کسی منظر یا واقعے کی خشک رودات بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ منظر یا واقعے سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ سفرنامہ میں تاثر کا پیدا ہونا فطری امر ہے۔ اس سے اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے۔ زبان و اسلوب۔ جہاں تک سفرنامے کی زبان اور اسلوب کا تعلق ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص اسلوب متعین نہیں ہے، بلکہ یہ منظر، واقعے اور تاثر کی نوعیت پر منحصر ہے
کہ وہ کس نوعیت کی زبان اور اسلوب کے متقاضی ہیں۔ چنانچہ کامیاب سفر نامہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ موضوع کے تقاضے کے پیش نظر موزوں زبان استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ سفر نامے میں سادہ اور شگفتہ زبان ہی بالعموم اختیار کی جاتی ہے، لیکن حسب موقع مزاحیہ، افسانوی، انشائیاتی، رمزیہ اور علمی وغیرہ اسلوب بھی سفر نامے میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ تکنیک۔ اردو کے سفر ناموں میں عموماً 3 طرح کی تکنیکیں اختیار کی گئی ہیں۔ روزنامچہ تکنیک۔ اس تکنیک میں واقعات سفر کو ڈائری کی شکل میں تحریر کیا جاتا ہے، چنانچہ اس میں صداقت کے عناصر دیگر تکنیکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مصنف کے تاثرات تازہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا نقص یہ ہے کہ اس میں اہم کے ساتھ غیر اہم واقعات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ خطوط تکنیک۔ اس میں مکتوب نگار مکتوب علیہ کو واقعات و حالات سفر خطوط کی شکل میں تحریر کرتا ہے، جس میں بہرحال واقعات کی ضرورت کے مطابق قطع و برید کی جاتی ہے۔ اس طرح اس میں تخیل کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اس تکنیک میں صداقت اور تاثر کی تازگی میں روزنامچے کے مقابلے میں ذرا کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پس سفر تکنیک۔ عموماً سفر نامے اسی تکنیک میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کے لیے سیاح واقعات سفر کو نوٹس اور یادداشت کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے اور کچھ عرصے بعد انہی ذرائع کی معاونت سے سفر نامہ تحریر کرتا ہے۔ تخیل کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور واقعات کی ترتیب میں توازن اور حسن تعمیر کو ابھرنے کے زیادہ مواقع میسر آ جاتے ہیں۔ اردو سفر ناموں کی روایت۔ اردو میں سفر نامہ کا آغاز یوسف خان کمبل پوش کے سفر انگلستان 1837 سے ہوتا ہے، جس کا سفر نامہ 1847 میں شائع ہوا۔ آغاز سے 1900 عیسوی تک جو سفر نامے لکھے گئے ہیں ان کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ ان سفر ناموں میں لندن، یورپ، ایشیا، افریقہ، ممالک اسلامیہ، اندرون ملک، برصغیر اور حج کے سفر نامے شامل ہیں۔ سب سفر ناموں پر گفتگو تو ممکن نہیں، چند ممتاز ترین سفر ناموں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تاریخ یوسفی معروف بعجائبات فرنگ۔ دستیاب معلومات کے مطابق اردو کا پہلا سفر نامہ تاریخ یوسفی معروف بعجائبات فرنگ ہے، جس کا مصنف یوسف خان کمبل پوش ہے۔ یہ 1847 میں دہلی کالج کے پریس مطبوع العلوم سے چھپ کر شائع ہوا۔ یہ سفر نامہ کمبل پوش کی سیاحت لندن کی یادگار ہے اور اس میں فرانس، لزبن، افریقہ کے کچھ شہروں، الجزائر اور اسکندریہ وغیرہ کے مشاہدات و حالات بھی درج ہیں۔ یوسف خان کمبل پوش حیدرآباد کا رہنے والا تھا۔ وہ 1837 میں کلکتے سے انگلستان کے سفر پر روانہ ہوا۔ کمبل پوش ایک آزاد سیلانی تھا، نتیجتاً اس کے سفر نامے میں سیاح کی آزادہ خرامی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس نے انگلستان کو تیسری دنیا کے ایک غلام ملک کے فرد کی حیثیت سے نہایت شوق، حیرت اور تجسس اور کسی قدر مرعوبیت کے ساتھ دیکھا اور دلچسپ رودات کو بہت انفرادیت کے ساتھ سفر نامے کا جز بنا دیا۔ شوق، حیرت اور تجسس، نسوانی حسن و جمال کی جانب حد سے فزوں رغبت، حقیقت نگاری، جزیات رسی اور شگفتہ نثر اس سفر نامے کے نمایاں امتیازات ہیں۔ کہیں کہیں مقفع و مسجع زبان بھی استعمال کی گئی ہے، البتہ بحیثیت مجموعی اس کی نثر سادہ اور شگفتہ ہے اور اسلوب توانا ہے۔ مسافران لندن۔ سر سید نے 1869 میں لندن کا سفر کیا اور مشاہدات سفر کو خطوط کی شکل میں بھیجتے رہے، جو اخبار سائنٹیفک سوسائٹی میں شائع ہوتے رہے۔ بعد میں اسے مولوی محمد اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا اور یہ پہلی بار 1961 میں مجلس ترقی ادب لاہور سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ سر سید کا سفر لندن سیر و تفریح کے بجائے علمی و اصلاحی نوعیت کا تھا۔ وہ ہندوستانی مسلمانوں کی ترقی کے لیے انگلستان کے نظام تعلیم، تہذیب و معاشرت اور سیاست وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ سر سید نے لندن کی تعلیمی و علمی، سماجی، معاشرتی و تہذیبی اور سیاسی زندگی کا تفصیلی مطالعہ کیا اور مفید مشاہدات و تاثرات سفر اپنے سفر نامہ میں قلم بند کیے۔ اس سفر نامے میں اگرچہ سر سید کمبل پوش کی طرح انگلستان کی چکا چوند سے مرعوب نہیں ہوتے،
لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کی ترقیات اور عظمت کا موازنہ ہند سے کرتے ہیں اور مسلمانوں اور ہندوستانیوں کی پسماندگی پر کوڑتے اور ان پر تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں، جس میں بلا شبہ عدم توازن موجود ہے۔ سیر ایران۔ یہ سفر نامہ مولانا محمد حسین آزاد کے 1885 کے سفر ایران کے مشاہدات و تجربات پر مشتمل ہے۔ اسے مولانا کی وفات کے بعد ان کی ایک تقریر اور روزنامچے کے منتشر اوراق کی مدد سے آغا محمد طاہر نے مرتب کر کے شائع کیا۔ محمد حسین آزاد کا یہ سفر علمی نوعیت کا تھا۔ ان کے پیش نظر ایران میں علمی کتابوں کی تلاش اور ایک جامع لغات فارسی کے لیے علمی مواد کی فراہمی تھی۔ یہ سفر نامہ ایران کے حال کی زندگی، اس کے ماضی کی بازیافت اور مصنف کی سفر سے والہانہ وابستگی کی بنا پر اہمیت کا حامل ہے اور اپنے دلاویز تخلیقی اسلوب کے سبب ادبی اعتبار سے ایک شاہپارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام۔ سر سید اور آزاد کی طرح شبلی نعمانی کا سفر بھی مقصدی تھا۔ سر سید کا سفر تعلیمی و اصلاحی نوعیت کا تھا، جبکہ شبلی مسلم مشاہیر کی سوانح لکھنے کے لیے ضروری علمی ماخذات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت شبلی 1892 میں اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور قسطنطنیہ، بیروت اور بیت المقدس وغیرہ کی سیاحت کر کے انہوں نے حالات و تاثرات سفر نامہ کی شکل میں ترتیب دیے۔ اس سفر نامہ میں شبلی عیسائیوں کی علمی فتوحات اور مادی برتری سے متاثر اور مسلمانوں کی پسماندگی پر رنجیدہ و ملول نظر آتے ہیں۔ اس میں تاریخ کو بھی کامیابی کے ساتھ سفر نامے کا جز بنایا گیا ہے۔ مقصدی سفر نامے کے باوجود سر سید کی طرح شبلی کے اندر بھی سیاح کی خصوصیات موجود ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا ہے اور گرد و پیش کے مناظر انہیں بھی متاثر کرتے ہیں۔ بعض مناظر کو وہ بہت شوق، حیرت اور تجسس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کا وجود خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ اس حوالے سے وہ سر سید سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ سفر نامہ روم و مصر و شام میں واقعات کو حقیقت نگاری اور جزیات رسی کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، البتہ اسلوب میں سادگی کے سبب کچھ پھیکا پن ضرور پیدا ہو گیا ہے۔ اردو سفر ناموں کا درمیانی عہد۔ ابتدائی سفر ناموں کے بعد 1901 سے 1947 عیسوی کے درمیان جو سفر نامے لکھے گئے وہ فنی و ادبی اعتبار سے گزشتہ عہد کے سفر ناموں سے بحیثیت مجموعی وقیع ہیں۔ اس دور کے سفر نامہ نگاروں میں خواجہ حسن نظامی، سفر نامہ مصر و فلسطین و شام و حجاز 1911، منشی محبوب عالم، عجائبات یورپ، سفر نامہ بغداد 1912، سید ابو ظفر ندوی، سیر برہمہ 1912، مہاراجہ کشن پرساد شاد، سیر دکن 1916، شیخ عبد القادر، مقام خلافت 1920، سیاحت نامہ یورپ، قاضی عبد الغفار، نقش فرنگ 1924، قاضی ولی محمد، سفر نامہ اندلس 1927، عبد الماجد دریابادی، سفر حجاز 1929، سید سلیمان ندوی، سیر افغانستان، سفر 1933، آغا محمد اشرف، لندن سے آداب سے، سفر 1939، اور محمد علی قصوری، مشاہدات کابل و یاغستان، ممتاز اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیے اس طویل فہرست میں سے چند نسبتاً زیادہ اہم سفر ناموں پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ مقام خلافت۔ مشہور ادبی رسالے مخزن لاہور کے مدیر سر شیخ عبد القادر نے 1906 میں سیاحت کی نیت سے ترکی کا سفر کیا اور 7 ہفتے استنبول میں گزارے۔ اس سفر کے ماحصل کو انہوں نے سفر نامہ کی عام بیانیہ اور خطوط کی شکل میں تحریر کیا ہے۔ مقام خلافت میں استنبول کی سماجی، تہذیبی، تعلیمی اور سیاسی زندگی کے حالات کو انفرادیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ترکی کی علمی صورتحال کو زیادہ نمایاں شکل میں تحریر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے تحت استنبول کے تعلیمی اداروں، قدیم کتب خانوں اور دیگر قابل دید مقامات کی سیاحت کی روداد اور علماء و فضلاء سے ملاقاتوں کی تفصیلات سفر نامے کو وقیع بناتی ہیں۔ استنبول مقام خلافت ہونے کے سبب سفر نامہ نگار کے لیے عقیدت کا مرکز ہے۔ یہ سفر نامہ ترکی کی زندگی کے معتبر حالات کی پیشکش، شوق کی لے کی تیزی اور بے ساختہ اسلوب کے سبب منفرد اہمیت کا حامل ہے۔
نقش فرنگ۔ لیلی کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری کے مصنف قاضی عبدالغفار کا یہ سفرنامہ ان کے 1921 کے سفر لندن کی یادگار ہے۔ یہ سفر انہوں نے برطانوی حکومت کی دعوت پر تحریک خلافت کے رہنماؤں کے ساتھ ایک وفد کی شکل میں کیا تھا۔ نقش فرنگ اپنے مواد کے اعتبار سے دو طرح کے رجحان کا حامل ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں سفرنامہ نگار اپنے سیاسی مقاصد کے تابع نظر آتا ہے اور سیاسی حالات و واقعات تحریر کرتا جاتا ہے۔ قاضی عبدالغفار نے لندن کا سفر ایک غلام ملک کے غیور اور حساس شہری کی حیثیت سے کیا تھا، چنانچہ وہ دیگر سفرنامہ نگاروں کی طرح لندن سے مروب نہیں ہوئے۔ انہیں لندن کے چپے چپے پر غلامی کے نشانات متحرک نظر آتے ہیں۔ نقش فرنگ کا دوسرا پہلو وہ ہے جس میں قاضی عبدالغفار نے خود کو لندن سے کسی حد تک قریب کرنے اور اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ جب بھی انہوں نے اپنی سیاسی مصروفیات سے باہر نکل کر لندن کو دیکھنے کی کوشش کی تو سفرنامہ نگار کے اندر ایک سیاح کی خصوصیات ابھر آئی اور ان مشاہدات و واقعات کو اس نے سیاحانہ انفرادیت اور ادیبانہ شان کے ساتھ سپرد قلم کر دیا۔ اس سفرنامہ کا ایک بہت نمایاں امتیاز یہ ہے کہ اس میں منظر کو بیان کرنے سے زیادہ اس کے اندرون میں اترنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سیر افغانستان۔ سید سلیمان ندوی نے شاہ افغانستان نادر شاہ کی دعوت پر 1933 میں علامہ اقبال اور سر روس مسعود کے ساتھ افغانستان کا سفر کیا، جس کا مقصد اس ملک میں تعلیمی اصلاحات کے لیے صلاح و مشورہ تھا۔ اس سفرنامے میں سیاسی و مجلسی احوال، جغرافیائی و تمدنی منظرنامہ، معاشرتی حالات، تاریخی آثار، مدارس و معابد اور اخبارات و رسائل کے تذکرے، علمی شخصیات کے احوال، محلات کی تاریخ، شاہی ضیافتوں وغیرہ کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ اس میں شوق اور وارفتگی کی لے بہت تیز ہے۔ یہ سرزمین افغانستان کا جذباتی سفرنامہ ہے جس میں ماضی کی عظمت اور حال کی پسماندگی نمایاں ہے۔ اس میں آثار اور تاریخی حوالوں کے سہارے عبرت کے نقوش بکثرت موجود ہیں اور تاریخ اس کا نمایاں جزو ہے۔ جزویات نگاری، بیانیہ کی چستی، ٹھوس اور سادہ اسلوب اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ تاثر کی گہرائی اور دیگر خصائص کے بنا پر اس میں شعری اسلوب پیدا ہو گیا ہے۔ لندن سے آداب عرض ہے۔ آغا محمد اشرف نے یونیورسٹی استاد کی حیثیت سے لندن میں 4 سال گزارے اور ان ایام کی رودات کو جزوِ سفرنامہ بنایا۔ ان کا یہ سفرنامہ روایتی سفرناموں سے مختلف نوعیت کا ہے۔ انہوں نے لندن کی زندگی کے مشاہدات و تاثرات کو مضامین کی شکل میں ترتیب دیا اور یہ مضامین دوران قیام ریڈیو پر نشر کیے گئے۔ انہوں نے 1939 میں لندن کا سفر کیا۔ جس سفرنامہ جس دور میں لکھا گیا وہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا، چنانچہ اس سے برطانوی زندگی پر جنگ کے نقوش اور اس زمانے میں انگریزوں کی شخصیت اور ان کا استقلال نمایاں ہوتا ہے۔ لندن سے آداب عرض ہے میں آغا محمد اشرف نے دیار غیر کو اجنبی کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے مشاہدے میں گہرائی اور سیاح کی نگاہوں کی تیزی موجود ہے۔ ان مشاہدات کو انہوں نے مبصر کے ذہن و قلم سے تحریر کیا ہے۔ برصغیر کے بیشتر سفرنامہ نگاروں کے برعکس انہوں نے لندن کو آقا یا غاصب کے ملک کے بجائے محبت کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اگرچہ انہوں نے اپنی مشرقیت بھی قائم رکھی، آغا محمد اشرف کی زبان مربوط، سادہ اور تخلیقی ہے۔ درمیانی عہد کے سفرناموں پر اجمالی تبصرہ۔ اس عہد کے سفرنامہ کا نمایاں امتیاز یہ ہے کہ اس میں فنی و ادبی سطح پر ماضی سے انحراف کیا گیا ہے۔ قدیم عہد کا سفرنامہ نگار ذاتی تاثرات کو کم پیش کرتا تھا، جبکہ اس عہد کے سفرنامہ نگاروں نے مشاہدات کے ساتھ تاثرات کو بھی اپنے سفر کی تفصیل میں شامل کیا ہے۔ نتیجتاً درمیانی عہد کے سفرناموں کی فنی اور ادبی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ علاوہ ازیں اس عہد کے سفرناموں میں سماجی، تہذیبی، ثقافتی، سیاسی، علمی اور اقتصادی صورتحال کی تصویر کشی بھی بہت نمایاں شکل میں کی گئی ہے۔ اردو سفرنامہ عہد جدید میں۔ اردو میں آزادی کے بعد جو سفرنامہ لکھے گئے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اس عہد میں نہ صرف کمیت بلکہ کیفیت میں بھی اضافہ ہوا
اور سفرنامہ فنی اور ادبی حیثیت سے مستحکم شناخت کا حامل بنا۔ اس دور کے ممتاز سفرنامہ نگاروں میں سید احتشام حسین ساحل اور سمندر، محمود نظامی نظرنامہ، اختر ریاض الدین 7 سمندر پار، دھنک پر قدم، عبادت بریلوی ارض پاک سے دیار فرنگ تک، ترکی میں 2 سال، ثریا حسین پیرس و پارس، عابد حسین رہنورد شوق، سید ابوالحسن علی ندوی شرق اوسط میں کیا دیکھا، ترکی میں 2 ہفتے، جمیل الدین عالی دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے، مستنصر حسین تاڑر نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، ممتاز مفتی لبیک، صالح عابد حسین سفر زندگی کے لیے سوز و ساز، جمیل زبیری دھوپ کنارہ، رام لال خواب سفر، خواجہ غلام السیدین دنیا میرا گاؤں، وزیر آغا 20 دن انگلستان میں وغیرہ شامل ہیں۔ محدود وقت میں ظاہر ہے کہ سب سفرناموں پر بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے چند نسبتاً ممتاز سفرناموں کا تعارف کرواتے چلیں۔ ساحل اور سمندر۔ سید احتشام حسین کا یہ سفرنامہ ان کے امریکہ کے مختلف شہروں لندن اور پیرس کے سفر کی روداد ہے، جسے ڈائری کی شکل میں تحریر کیا گیا ہے۔ انہوں نے علمی مقاصد کے تحت یہ سفر اختیار کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر 2 مختلف رنگوں کا سفرنامہ ہے۔ پہلا حصہ امریکہ کے سفر کی روداد ہے، جس میں گھٹن اور بے کیفی ہے، شخصیت بجھی پسمردہ اور سفر کے عام مناظر سے بے رغبتی بہت نمایاں ہے، جبکہ امریکہ سے واپسی پر لندن کی روداد میں ان کی شخصیت ایک حقیقی سیاح کی طرح کھلی اور لطیف نظر آتی ہے۔ اس حصے میں مسرت اور سرور کے متنوع رنگ موجود ہیں۔ امریکہ کے سفر میں گھٹن آمیز ماحول کا سبب ان کا اشتراکی نظریہ اور سرمایہ دار ممالک کے امام ملک میں قیام اور گھر اور بچوں سے دوری ہے۔ اس سفر نامے میں امریکہ کے مختلف شہروں، وہاں کے متعدد اداروں، لائبریریوں، نوادرات، خطاطی کے نمونوں، تصاویر اور قلمی کتابوں کے مشاہدے وغیرہ کا تذکرہ، برطانیہ میں آکسفورڈ کے مختلف کالجوں کی سیر کا بیان، بہت سے ادیبوں اور عالموں سے ملاقات کا احوال اور امریکہ میں کئی اشتراکی نظریات کے دانشوروں اور ادیبوں سے ملاقات کا ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ نظرنامہ۔ محمود نظامی نے اکتوبر 1952 سے اپریل 1953 تک روم، مصر، پیرس، لندن اور میکسیکو کے سفر کیے۔ ان کا سفر اگرچہ مقصد سے وابستہ تھا اور انہوں نے سیاحت کے بجائے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ان مقامات کے سفر کیے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں سیاح کے مشاہدے کی گہرائی اور تخیل کا منفرد استعمال اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سفر میں محمود نظامی نے شہروں کی ظاہری صورتحال کا مشاہدہ کرنے سے زیادہ ان کے اندرون میں اتر کر دیکھنے اور ان کا مزاج دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سفر نامے کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں منظر سے پس منظر دریافت کرنے کا عمل موجود ہے۔ اس کے ذریعے محمود نظامی عظمت رفتہ کی سیر کرتے ہیں اور انہوں نے بعض مقامات پر مغربی تاریخ دانوں کے ذریعے اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کے عمل کو درست کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ محمود نظامی کے ذہن و دماغ پر عظمت اسلامی کی نقوش روشن ہیں، چنانچہ وہ دیار اسلامی میں جدید نامناسب تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتے اور انہیں وہ حقیقی شکل میں دیکھنے کے آرزومند نظر آتے ہیں۔ محمود نظامی کا نظرنامہ جدید سفرناموں میں رجحان ساز کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواجہ احمد عباس اور آغا محمد اشرف نے اپنے سفرناموں میں جو جدید اسلوب اختیار کیا تھا، جس میں فکر، تخیل اور قلبی تاثرات باہم عمیق تھے، محمود نظامی نے اس میں توسیع اور نئی شکل پیدا کی۔ ان کے یہاں تخیل کی لے تیز مگر ایک حد کی پابند ہے اور قلبی تاثرات کی کثرت اور گہرائی موجود ہے۔ لبیک۔ ممتاز فکشن نگار ممتاز مفتی نے حج کا سفرنامہ لبیک لکھ کر اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے۔ رپورتاژ کی تکنیک میں تحریر کردہ یہ سفرنامہ حج ان کے 1968 کے مشاہدات و تاثرات کی منفرد تخلیقی کاوش ہے، جو 1975 میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ یہ سفرنامہ حج فکشن کے اسلوب اور غیر روایتی طرز اظہار کے سبب بالکل منفرد ہے، جس کا اسلوب و مشتملات علمی و ادبی حلقوں میں موضوع بحث رہے۔ اس میں مفتی نے غیر روایتی طرز اسلوب اختیار کرتے ہوئے بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجسیم بھی کر ڈالی ہے، جو یقیناً غیر ثقہ عمل ہے۔ لبیک میں
اللہ رب العزت سے محبت کا جذبہ بہت شدید، عمیق اور مخلصانہ ہے، اور اس کے اظہار میں مفتی کہیں معصوم اور کہیں شوق بن جاتے ہیں۔ اس میں باطنی کیفیات کا اظہار بکثرت ہے، جس میں بہت آرزومندی اور سرشاری نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ بھی بہت عمیق ہے۔ لبیک میں منظر سے زیادہ پس منظر دریافت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور مشاہدے کو تخیل سے آمیز کر کے بکثرت افسانوی اسلوب تراشے گئے ہیں۔ یہ سفرنامہ غیر روایتی طرز اظہار، فکشنائزڈ اسلوب، شدید قلبی کیفیات اور تخلیقی طرز تحریر کے سبب نہ صرف سب سے عمدہ حج کا سفرنامہ شمار کیے جانے کے قابل ہے، بلکہ عام سفرناموں میں بھی اس کی حیثیت بہت وسیع اور بلند ہے۔ اندلس میں اجنبی۔ مستنصر حسین تارڑ اردو سفرنامے کا بہت مشہور نام ہے۔ تارڑ نے اردو سفرناموں کو نئی سمت دی اور اپنے سفرناموں میں حقیقت اور افسانویت کے امتزاج سے نیا رنگ پیدا کیا۔ انہوں نے اندلس میں اجنبی، نکلے تیری تلاش میں، خانہ بدوش، ہنزا داستان اور جپسی جیسے سفرنامے لکھے، جن کی بدولت انہیں بہت شوق سے پڑھا گیا اور بحیثیت صنف سفرنامے کا حلقہ وسیع ہوا۔ ان کے سفرناموں میں پرکیف مناظر، مشاہدے کی باریکی، جزیات رسی اور گہری جذبات نگاری کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے کرداروں میں افسانوی اثرات پیدا کرنے کے لیے مشاہدے میں آنے والے افراد کی شخصیت کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اور تخیل کی آمیزش سے ان کی شخصیت کا اس طرح مخصوص زاویہ ابھارا کہ حقیقی کرداروں میں افسانوی اثرات پیدا ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سفرناموں میں افسانوی اثرات پیدا کرنے کے لیے حقیقت کے ساتھ خیالی عناصر کی بھی آمیزش کر دی ہے۔ اندلس میں اجنبی میں انہوں نے اس ملک کے متنوع مشاہدات کے علاوہ بعض مقامات پر نوجوان لڑکیوں کے لباس و قطع کی تصویر کشی جزیات نگاری کے ساتھ کی ہے۔ اسی کے ساتھ اس میں ماضی اور حال کو باہم مربوط کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ طنز و مزاح کے ذریعے لطافت پیدا کرنے کی کوشش بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی زبان و اسلوب مربوط، سبک اور توانا ہے، اور اس میں تخلیقیت موجود ہے۔ بقول محمد خالد اختر، مستنصر کی کتاب اندلس میں اجنبی ایک سنجیدہ ادبی فنکار کی بڑی کامیاب کاوش ہے۔ عہد جدید کے سفرناموں پر اجمالی تبصرہ۔ اس عہد کے سفرنامہ نگاروں نے آزاد ملک کے شہری کی حیثیت سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس دور میں مرغوبیت کا رجحان ختم ہوا اور دنیا کو اعتماد اور جستجو کی نظر سے دیکھنے کا رجحان پیدا ہوا۔ اس عہد کے سفرنامہ نگاروں میں قدیم سفرنامہ نگاروں کے معلومات جمع کرنے کے رجحان کے برعکس متوازن انتخاب کا رجحان اور سیاح کی نگاہ پیدا ہوئی۔ ان کے مشاہدے میں وسعت و گہرائی ہے اور تخیل کی رفتار بہت تیز ہے۔ آج کا سفرنامہ نگار جامد مناظر پیش کرنے کے بجائے مشاہدات کو اپنے اندرون میں جذب کر کے قلبی تاثرات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس عہد میں خود کو محور بنا کر سفرنامہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نتیجتاً نئے سفرنامے میں جگ بیتی کے ساتھ ساتھ آپ بیتی بہت نمایاں شکل میں نظر آتی ہے۔ آج کے سفرنامے کا فکری و فنی افق وسیع ہوا ہے، اس میں تخلیقی اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کا حلقہ اثر وسیع ہوا ہے، اور اب بحیثیت صنف اس کی شناخت مستحکم ہو چکی ہے۔ آج کی گفتگو بس یہیں تمام کرتے ہیں، پھر کسی اور موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔